السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 11 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے گٹھامن کے بعد الگ الگ دیہاتوں میں جا کر کے اور پورا بناسکانٹھا چھوڑ کر سابرکانٹھا جا کر بھی آپ نے مکاتب کا نظام قائم فرمایا، وہاں کے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی۔ آج کے کلاس میں جانیں گے کہ یہ جو مکاتب کا نظام قائم کیا گیا اس کی برکت سے مومن سماج کو کیسے بڑے بڑے سپوت ملے، جن سپوتوں پر پورا مومن سماج فخر کرتا ہے، جن سپوتوں کو نہ کیول مومن سماج بلکہ پوری دنیا پہچانتی ہے، پورا بھارت پہچانتا ہے۔ ان عظیم لوگوں کی پیداوار بھی انہی مکاتب کے ذریعے سے ہوئی۔ اگر یہ مکتب نہ ہوتے تو اس مومن سماج کو ایسے سپوت بھی نہ ملتے ہیں۔ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کچھ لوگوں کا قبضہ۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے جب اپنے کام کو شروع کیا تو اس وقت مومن سماج پر خاص کچھ لوگوں کا دینداری کے اعتبار سے قبضہ تھا، جو چاہتے تھے کہ ہماری ہی بات چلے، باقی کسی کی بات نہ چلنے پائے۔ ایسے ماحول میں ان کے خلاف کام کرنا، دین اور شریعت کی سچی اور صحیح معلومات کو گھر گھر جا کر پہنچانا میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، کتاب پڑھنے والے کے لیے پڑھنا آسان ہے، لیکن جو میدان میں اتر کر کام کرے اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ تو حضرت ہی جانتے ہیں، آپ کا زمانہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہی جانتے ہیں کہ حضرت کو کتنی بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑا، اور صرف تقریر نہیں، وہاں مکتب کا نظام قائم کرنا، اساتذہ کو لانا، ان کی تنخواہیں دینا، بہت سارے مسائل ہوں گے جن سے حضرت کو واسطہ ہوا ہوگا۔ بالآخر کچھ گاؤں وہ ہیں جن کا ابھی تک تذکرہ نہیں آیا تھا، وہاں بھی حضرت نے مکاتب کا باقاعدہ نظام فرمایا، جیسے مجادر ہیں، رویانہ ہے، اور بھی جو اطراف و اکناف کے جو دیہات ہیں۔ کتاب میں کن کن گاؤں کو بیان کیا جائے، بہت سی قربانیاں وہ ہیں جو کتابوں میں نہیں آئی، بہت سے گاؤں وہ ہیں جہاں مکتب قائم کیے گئے لیکن ان گاؤں کا تذکرہ کتاب میں نہیں آیا، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب میں وہ سب کچھ آ جائے۔ بہرحال مکاتب کا پورا سسٹم پھیل گیا، ایک جال بچھ گیا کہ اب جو بچہ پڑھتا وہ صحیح دین کی تعلیم لے کر ہی پروان چڑھتا۔ ان مکاتب کے ذریعے سے مومن سماج کو بہت بڑے بڑے لوگ ملے۔ پہلے مومن سماج میں عالم کا تصور مشکل تھا، یہ قوم بدعت اور شرک میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی جس کی کچھ جھلک ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھی ہے کہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ اس قوم میں کوئی عالم بنے گا، اس قوم میں کوئی مفتی بنے گا، اس قوم میں کوئی شیخ الحدیث بنے گا، اور بڑے بڑے علماء اور صلحاء اور مبلغین پیدا ہوں گے۔ یہ تصور مشکل تھا کہ یہ سب لوگ ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے تو شروع کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام اتنا آگے جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کام کو کر دینا چاہیے، ہم نہیں تو آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ چنانچہ کچھ سپوتوں کا، کچھ بڑے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ۔ دعوت و تبلیغ کے حساب سے آپ کی شخصیت تعارف اور انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے، پوری دنیا عرب اور عجم آپ کو پہچانتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے مومن سماج کو یہ عمر پالنپوری جیسا بڑا مبلغ، بڑا داعی کس طریقے سے ملا؟ گٹھامن کا مکتب جس کو حضرت نے قائم کرایا تھا، جو حضرت کی نگرانی میں چلتا تھا، اس گٹھامن کے مکتب میں حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے تعلیم حاصل کی، شکشا لی، اور اس کے بعد پھر وہ بمبئی گئے، بمبئی سے پھر دارالعلوم دیوبند گئے۔ گٹھامن میں حضرت مولانا نے پڑھا، حضرت مولانا آدم صاحب رحمہ اللہ کے پاس، یہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ ہی کے پاس پڑھے ہوئے تھے، یہ ان کے
استاذ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کے والدین کے دلوں میں بھی جو شوق آیا کہ وہ اپنے بچے کو پڑھائیں، اور خود حضرت کے دل میں یہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ ہی کی برکت ہے۔ نمبر 2، حضرت مولانا حبیب اللہ فیروز پوری دارالعلوم چھاپی کے جو محتمم رہ چکے ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ گمنام شخصیت تھی، ایسی فقیرانہ اور زاہدانہ زندگی گزار کر کے چلے گئے کہ بہت کم لوگوں کو شاید ان کا نام بھی معلوم ہو۔ بڑے باروقت ہیں، میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے اپنے اساتذہ سے ان کا نام سنا ہے، اور ابھی بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت کی شخصیت کو دیکھا ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت اس مومن سماج کو جو ملی، وہ بھی فیروز پورہ مکتب میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فیروز پورہ کا مکتب حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے اشارے پر قائم کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ دارالعلوم دیوبند گئے، اور دارالعلوم دیوبند جا کر کے انہوں نے مزید علم حاصل کیا اور ایک نام روشن کیا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے گمنامی میں زندگی گزاری۔ نمبر 3، حضرت مولانا حبیب اللہ نور محمد صاحب کالیڑا رحمہ اللہ، یہ بھی دارالعلوم چھاپی کے محتمم رہ چکے ہیں۔ ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت کے مدرسے سے انہوں نے تو پوری فراغت پائی، یعنی انہوں نے از اول تاخیر تعلیم حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے ہی میں حاصل کی۔ اس کے بعد پھر کالیڑا کی مدرسے کے سرپرست بن گئے۔ اور ایک بہت بڑا نام آنند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ابراہیم صاحب کالیڑا رحمہ اللہ، انہوں نے بھی حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے جو کالیڑا کا سفر کر کے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، وہاں جو مکتب قائم فرمایا تھا، اس کالیڑا کے مکتب میں تعلیم حاصل کی، اور بعد میں چل کر کے وہ آنند کے مدرسے کے بہت بڑے عہدے پر فائز ہوئے۔ آنند کا مدرسہ پہلے اس کا بہت بڑا نام تھا، وہاں کے شیخ الحدیث بن گئے۔ آخر میں بہت بڑی شخصیت جو نہ صرف مومن سماج کا بلکہ پورے ہندوستان اور پورے عالم کا ناک تھا۔ پورے عالم کے علماء نے اظہار افسوس کیا جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے پاس پڑھا، لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو گری کی رحمت فرمائے۔ حضرت مولانا نے بھی سب سے پہلے کہاں پڑھا؟ مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے میں پڑھا۔ اس کے بعد وہ دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھی، شاگرد تیار کیے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ حضرت کی شخصیت کو انٹروڈکشن کرانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بہت بڑا نام پیدا کر دیا۔ تو بہرحال یہ سب کے سب پھل ہیں، کس درخت تک ہیں؟ اس درخت تک ہیں جس کو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے بویا تھا۔ جب گٹلی یا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو شاید اس دانے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے اوپر اتنے بڑے پھل آئیں گے، آم کی گٹلی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے اوپر اتنے ہزار آم آئیں گے، لیکن یہ ہوتا ہے، یہ زمانے کی سچائی ہے۔ ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ ہم بھی امت کی ضرورت کے لیے جو دینی کام درکار ہو وہ کام کر لیں۔ ہمارے کام کے نتیجے میں بھی بطور خاص مکاتب کا نظام، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس نے مکتب کی صحیح تعلیم پائی وہ آدمی کبھی مرتد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بچپن ہی میں دین اور ایمان کو اس کے دل میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اب آج آپ حالت دیکھ لیجئے، بناسکانٹھا کی، سابرکانٹھا کی، مہسانہ کی، مکتب تو مکتب، بڑے بڑے ادارے وہاں قائم ہیں۔ یہ ادارے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ ہی کی برکت سے ہیں۔ اگر ہم ان کے سچے جانشین ہیں تو ہماری بھی وہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مکاتب مدارس کی حفاظت کریں، اور امت کی ضرورت کے لیے جس طرح کی محنت کی ضرورت ہو اس طرح کی محنت ہم کرنے میں بالکل پیچھے نہ ہٹے، اس لیے کہ انسانوں کی جو کھیتی ہے اس کو بھی کھاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے کھاد بن گئے تو امت کی کھیتی کو فائدہ ہوا، ہمیں بھی کھاد بننا پڑے گا، اور زمین کو لہلہانے کے لیے ہمیں استعمال ہونا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔